سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ جمہور صحابہ و تابعین کا مذہب یہ ہے کہ کتابی اگر ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لے، جیسے مسلمان نام نہ لے، اور اللہ کے سوا کوئی اور نام لے، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے مسلمان کریں تو ان کے ہاتھ کا کھانا بھی جائز نہیں۔ جو لسٹ ہمارے یہاں سنائی گئی کہ تم پر حرام قرار کر دیا گیا مردار خون، خنزیر کا گوشت، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا ہو، گلا گھٹ کر مرنے والا، چوٹ کھا کر مرنے والا اور گر کر مرنے والا، سینگ کھا کر مرنے والا، درندے نے جس کو پھاڑ دیا وہ، یہ سب ناجائز ہے۔ اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے، یہ سب حرام ہیں۔ یہی لسٹ ان کی کتاب احبار میں، استثناء میں، عہد نامہ جدید، کتاب اعمال میں اور کرنتھیون جیسی کتاب میں، اعمال نامی کتاب میں یہی لسٹ وہاں بیان ہوئی ہے، وہ بھی ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کے ذبائح اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال اور دوسرے کفار کے ذبائح اور نساء کو حرام قرار دینے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں اہل کتاب کا اصل مذہب آج تک بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جاہلوں کی غلطیاں ہیں، ان کا مذہب نہیں ہے۔ خلاصہ مضمون کا یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے حلال ہے کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے یا اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے، البتہ دونوں صورتوں میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عفیف و پاک دامن، ہاں یہاں آیت ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، جس کا مطلب کیا تھا، تمہارے لیے مسلمان عفیف اور پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عفیف و پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے۔ تو اس بارے میں یہ کہ مسلمان کے لیے حلال ہے کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے یا اہل کتاب کی عورت سے، البتہ دونوں صورتوں میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عفیف اور پاک دامن عورت سے نکاح کرے۔ بدکار، ناقابل اعتبار عورت سے نکاح کا رشتہ جوڑنا دین اور دنیا دونوں کی تباہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں اہل کتاب کی قید سے باجماع امت یہ ثابت ہو گیا کہ جو غیر مسلم اہل کتاب میں داخل نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، دہری ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔ ایک آیت ہے قرآن میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ کیا نہ کریں، وہ ایمان قبول نہ کرے۔ لیکن یہ سب اجازت کے باوجود بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، دین دنیا دونوں کو خطرہ ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی مذہب ہے، ان سے جب کوئی پوچھتا تو وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اب سنو، اور میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا کون سا شرک ہوگا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم یا کسی دوسرے بندے کو خدا کو اپنا رب اور خدا قرار دے، شرک ہے۔ قرآن نے اس کے باوجود اجازت دی ہے، لیکن احتیاط والا پہلو حضرت عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں کہ نہ کیا جائے۔ میمون ابن مہران نے کہا یہ دونوں آیتیں تو میں بھی قرآن میں پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں، میرا سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں کے پیش نظر میرے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر یہی دونوں آیتیں پڑھ کر سنا دی اور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا، جس کا مطلب علماء نے یہ قرار دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہونے پر بھی اطمینان نہیں تھا، اجازت ہے، لیکن خرابیاں جو خارجی پیدا ہو گئی اس کو کیا کریں گے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان جب مدائن پہنچے، مدائن ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم کو عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو،
یہودی عورت کو. حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھا کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو پھر امیر المؤمنین فاروق اعظم نے جواب میں تحریر فرمایا میں حرام نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت و پاک دامنی نہیں ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں، مسلمانوں کے گھرانے میں عام طور پر عفت و گھرانے میں اس راہ سے، اس راستے سے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے سے، اس راہ سے فحش و بدکاری داخل نہ ہو جائے، راستہ کھل جائے گا. امام محمد ابن حسن نے کتاب الآثار میں اس واقعے کو روایت کیا امام ابو حنیفہ سے کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظم نے جب حضرت حذیفہ کو خط لکھا تو ان کے الفاظ یہ تھے، کیا؟ یعنی اے حذیفہ ابن یمان، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط ہاتھ میں سے رکھنے کے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتداء نہ کریں اور اہل ذمہ اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگیں گے، تو مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی. تو یہ دور اندیشی تھی. اس واقعے کو نقل کر کے حضرت امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقہاء حنفیہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس نکاح کو حرام تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے مکروہ سمجھتے ہیں. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ فاروق اعظم کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ابھی وہ خرابیاں نہیں آئی تھی جو آج کے یہود و نصارہ میں آ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد تو سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ باقاعدہ یہود و نصارہ نے اپنی بیٹیاں، اپنی عورتیں بھیج کر مسلم حکمرانوں کو رجھا کر ان کو اس کی لت لگا کر باقاعدہ ان کے تختوں کو پلٹ دیا اور حکومتوں کا سقوط ہوا. تو آج اور احتیاط کرنا چاہیے. بالفرض اگر وہ اپنے مذہب کے پابند بھی ہوں تو ان کو کسی مسلمان گھرانے میں جگہ دینا اپنے پورے خاندان کے لیے دینی اور دنیاوی تباہی کو دعوت دینا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ سے اس آخری دور میں ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، جن کے عبرت نامے روز آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی نے پوری مسلم قوم سلطنت کو تباہ کر دیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حلال و حرام سے قطع نظر بھی کوئی ذی ہوش انسان اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہو سکتا. الغرض قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ کی روح سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ آج کل کی کتابی عورتوں کو نکاح میں لانے سے کلی پرہیز کریں. آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں کو اگر رکھنا ہی ہے تو باقاعدہ نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے رکھیں، ان کے حقوق مہر وغیرہ ادا کریں. ان کو داشتہ کے طور پر رکھنا، رکھیل کے طور پر رکھنا اور کھلے طور پر بدکاری کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں.